سورہ نساء آیت 141 سے 160 کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منافق تمہارے حالات کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے، اس کے باوجود ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہ کی، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا نہیں لیا۔ بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا۔ یہ منافقین اپنے ذم میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، بلکہ درمیان میں سرگرداں ہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا حامی مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خود اپنے خلاف اللہ کے پاس صریح دلیل فراہم کرو؟ منافقین تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ البتہ ان میں سے جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے متمسک رہیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ عنقریب مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان، بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملا برائی کرے مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہو، اور اللہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ یا خفیہ کرو یا برائی سے درگزر کرو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بعض میں ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور وہ اس طرح کفر و ایمان کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان کسی تفریق کے بھی قائل نہیں ہیں، عنقریب اللہ ان کا اجر انہیں عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اعلانیہ طور پر اللہ دکھا دو۔ ان کی اسی زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا، پھر انہوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنایا، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، اور موسیٰ کو ہم نے واضح غلبہ عطا فرمایا، اور ہم نے ان کے میثاق کے مطابق کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا، اور ہم نے انہیں حکم دیا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتہ کے روز تجاوز نہ کرو، اور اس طرح ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ پھر ان کے اپنے میثاق کی خلاف ورزی، اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں سزا دی۔ ان کے دل غلاف میں محفوظ نہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، اسی وجہ سے یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ نیز ان کے کفر کے سبب اور مریم پر عظیم بہتان باندھنے کے سبب اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کیا ہے، جبکہ فی الحقیقت انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ دوسرے کو ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں، جن کی پیروی کے علاوہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا، اور بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ یہود کے ظلم اور راہ خدا سے بہت روکنے کے سبب بہت سی پاک چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دیں۔